الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مذہب، میں مولوی صدیق اکبر، یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ مذہب، اس کے دل میں مذہب کا کافی احترام تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو نیاز مندان درگاہ الہی لکھتا ہے اور تمنا کرتا ہے امید کے مدت حیات در مرضیات الہی صرف شود و نفسی بے یاد و نگزرد۔ جلوس کے پہلے سال بھی پنڈتوں سے مناظرہ کیا۔ جہانگیر کے چند عالمانہ سوالات پیش کرنے کے بعد جب وہ لایعنی عذر کرنے لگے اور لاجواب ہو گئے تو جہانگیر نے کہا، یہ مورتیاں مقصود حقیقی معبود کی جانب کس طرح وسیلہ بن سکتی ہیں؟ سکھوں پر کلمہ شہادت نقش کرانا مذہب پرستی کی کافی دلیل ہے۔ شب جمعہ میں علماء اور صلحاء سے مصاحبت رکھتا تھا، عبادات میں رات گزارتا، شراب قطعاً نہ چھوتا۔ اکبر آفتاب کے ناموں کی تسبیح پڑھا کرتا تھا، مگر اس نے علماء سے حضرت حق جل مجدہ کے نام لکھوائے اور ان کا ورد رکھا کرتا تھا۔ آفتاب کو نیر اعظم ضرور لکھتا ہے، مگر عقیدہ یہ ہے کہ تارے جو نور الہی کے مظہر ہیں، درجے کے بموجب ان کی تعظیم کرنی چاہیے، اور تمام ادوار و اطوار میں موصر حقیقی اور موجد صرف اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہیے کہ خلوت و جلوت میں کسی وقت بھی دل اس کے فکر اور اس کے دھیان سے خالی نہ ہو۔ اکبر نے دربار میں جماعت نماز ممنوع کر دی تھی اور صفیں بھی خارج کرا دی تھی، مگر جہانگیر نے شکار خاصہ کے ہرنوں کی کھالوں کی جانمازیں بنوا کر دیوان خاص اور دیوان عام میں ڈلوا دیں تاکہ ان پر نماز پڑھا کریں۔ میر عدل اور قاضی جن پر امور سلطنت کا مدار ہے، حرمت شرع کے لحاظ سے ان سے کہہ دیا کہ وہ زمین بوس نہ کیا کریں جو سجدے کی صورت میں ہوتا ہے۔ ہندوؤں کے عقیدے کے بموجب اکبر نے خنزیر کی تعظیم شروع کر دی تھی، مگر جہانگیر جب اجمیر شریف گیا، وہاں رانا شنکر کے مندر میں ایک مورتی نظر سے گزری جو سنگ سیاہ سے تراشی گئی تھی۔ گردن سے اوپر خنزیر کی شکل اور نیچے آدمی کی شکل، اور عقیدہ ناقص ہنود کا یہ ہے کہ معاذ اللہ حکیم علیم نے کسی وقت کسی مصلحت سے اس صورت میں جلوہ فرمایا تھا۔ میں نے حکم کیا اس کریہ صورت کو توڑ کر تالاب میں ڈال دیں۔ اسی موقع پر اسی طرح ایک اور محل کو مسمار کرنے کا حکم دیا جس میں اسی قسم کے خرافات ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حسب مراد ایک بیش بہا لال اس کو مل گیا تو سر بشکرانہ خداوند بندہ نواز بر زمین نیاز و فرو تنی نہادہ زبان بشکر گویا ساختم۔ مذہبی غیرت، اکبر برہنوں کے ہاتھوں اپنی پیشانی پر قشقہ لگواتا تھا، مگر جہانگیر نے ایک گروہ کو جس کا نام ارجن تھا اور گوبند دال مقام میں وہ عرصے سے رہا کرتا تھا اور اس کے باپ دادا بھی گرو تھے، جس سے اس اطراف کے ہندوؤں اور جاہل مسلمانوں کو بھی بہت زیادہ عقیدت تھی، اس بنا پر اس کو سزا دی اور اس کے گھر بار کو ضبط کر لیا کہ اس نے سلطان خسرو پسر جہانگیر کے ڈیرے میں آ کر اسی مصنوعی بزرگی کے گھمنڈ میں قشقہ لگایا تھا اور ہندو سادھوؤں کے طرز پر پیشن گوئی تھی۔ سال پنجم جلوس کے واقعات میں لکھتا ہے، معلوم ہوا کہ کوکب پسر قمر خان نے ایک سنیاسی سے آشنائی پیدا کر لی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سنیاسی کی باتیں جو سراسر کفر اور زندقہ تھی، جاہل کوکب کے دل میں جگہ کر گئیں۔ کوکب نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللطیف اور شریف کو بھی اس ضلالت اور گمراہی میں اپنا شریک بنا لیا ہے۔ جب یہ بات ہمیں معلوم ہوئی، ان کو حضور میں طلب کیا گیا۔ معمولی سی دھمکی میں انہوں نے اپنے وہ حیا سوز واقعات ذکر کر دیے جن کے بیان کرنے سے بھی طبیعت شرماتی ہے۔ ان کی تادیب و تنبیہ کو ضروری سمجھا۔ کوکب و شریف کو جیل خانے بھیج دیا اور عبداللطیف کے 100 کوڑے اپنے سامنے لگوائے۔ یہ خاص تنبیہ حفظ شریعت کے لیے کی
تاکہ دوسرے جاہل اس قسم کی باتوں کی ہوس نہ کریں۔ کشمیر جاتے ہوئے معلوم ہوا کہ راجور محل کے اطراف میں نو مسلموں میں یہ رسم جاری ہے کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی زندہ قبر میں دفن کر دیتے ہیں۔ غریب آدمی کی لڑکی ہوتی ہے تو وہ اس کو مار ڈالتا ہے، نیز ہندوؤں کو لڑکیاں دیتے ہیں۔ جہانگیر لکھتا ہے، لڑکیاں لینا تو بہتر ہے لیکن دینا نعوذ باللہ۔ فرمان صادر ہوا کہ آئندہ ان کاموں کے پاس بھی نہ جائیں، اور جو شخص اس قسم کی بدعتوں کا مرتکب ہو اس کو سخت سزا دی جائے۔ جلوس میں قلعے کا نگڑے کی فتح کی خبر پہنچی قلعہ کانگڑا کی فتح کی خبر پہنچی تو کریم کارساز کی درگاہ میں سر نیاز جھکا کر نشاط و شاد مانی کے نقارے بجوائے اگلے سال قلعہ کانگڑا کی سیر کو گیا۔ میں نے حکم کیا کہ قاضی اور میر عدل اور دوسرے علماء اسلاف ہم رکاب رہ کر جملہ شعائر اسلام اور شرائط دین محمدی کو قلعہ مذکور میں ادا کریں۔ چنانچہ عیز سبحان کی توفیق سے اذان، خطبہ، ذبح گاؤ وغیرہ جن سے یہ قلعہ ابتدائی تعمیر سے آج تک ناآشنا تھا، خود اپنے سامنے ان پر عمل کرایا۔ خداوند عالم کی اس بہت بڑی بخشش پر، جس کی توفیق کسی بادشاہ کو نہ ہوئی تھی اور جد و جہد کے باوجود بڑے بڑے بادشاہ اس سے عاجز رہے تھے، شکر کی نفلیں پڑھی اور حکم کیا کہ قلعے کے اندر ایک بہت بڑی مسجد بنوا دیں۔ توکل اور اعتماد علی اللہ۔ توثق کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا پر بھروسہ کرنے کی ایک خاص شان اس کو حاصل تھی، جو بسا اوقات اس کی طبیعت پر وجد کی کیفیت طاری کر دیتی تھی۔ امیر الامراء بیمار ہوا، تمام ہندو مسلمان اطباء علاج سے عاجز ہو گئے اور زندگی سے مایوس ہو کر سب نے اس کے موت کا فیصلہ کر دیا۔ جہانگیر لکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بفضل و کرم خود اور اتشریف شفا الزانی فرمود تا اسباب پرستان مشیت ناشناس۔ لکھتا ہے، امیر الاملاء کو اپنا نگہبان جانتا ہوں، اگرچہ تمام بندوں کا اور بالخصوص بادشاہوں کا جن کا وجود سارے جہاں کی خوشحالی کا سامان ہے، محافظ اور نگہبان اللہ تعالیٰ ہے۔ 1024 ہجری میں ہندوستان میں پلیگ کی وبا پھیلی، جو کئی سال تک شدت سے پھیلی رہی۔ اس کے اسباب کے متعلق قیاس آرائیاں ہوئیں۔ جہانگیر کا مقولہ یہ تھا، تقدیرات الہی را گردن باید نہادہ۔ پھر نور جہاں نے کچھ پرہیز کرایا، شراب میں کمی کرائی اور مناسب دوائیں اور غذائیں دی۔ حکیم حقیقی نے شفا خانہ غیب سے صحت کامل بخش دی۔ جلوس کے 13ویں سال 22 رمضان مبارک کو جمعے کا دن تھا۔ حکیم حکم کیا، تمام مشائخ اور ارباب سعادت جو شہر میں قیام پذیر ہیں میرے ساتھ روزہ افطار کریں۔ 3 روز اسی طرح کرتا رہا۔ رات کو آخر مجلس تک کھڑا ہو کر زبان حال سے یہ کہتا تھا، جہانگیر اچھا تھا یا برا تھا، اے کاش ہمیں جہانگیر ہی مل جاتا۔ مذہب جہانگیر پر نظر ثانی۔ مذہب اور اخلاق کے سلسلے میں ایک طرف یہ خوبیاں تھیں جو صفحات سابق میں ذکر کی گئیں، اب مذہبی رجحانات کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ جہانگیر اکبر کا بیٹا بھی تھا اور مرید بھی۔ اکبر کے خیالات جہانگیر کی فطرت میں داخل تھے، جو بے اختیار موقع بہ موقع رونما ہو جاتے تھے۔ وہ آفتاب کے لیے ہمیشہ اس قسم کے الفاظ لاتا تھا، حضرت نیر اعظم از برج حوت بشرف خانہ حمل نزول اجلال ارزانی داشت۔ نجومیوں کا معتقد ہے اور بڑے بڑے کام ان کے مشورے اور تشخیص کے بموجب ساعت سعید میں شروع کرتا ہے۔ 12 برجوں کے بموجب 12 سکے بنوائے، جن کی ایک جانب میں ایک برج کی تصویر کندہ تھی۔ وہ تاروں کو اگرچہ مؤثر حقیقی نہیں مانتا مگر مؤثر ضرور مانتا ہے اور ان کو نور الہی کا مظہر قرار دیتا ہے، اور اس لیے ان کی تعظیم ضروری سمجھتا ہے اور اس کی تلقین کرتا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔